اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، شوہر والی عورتیں یہ بھی حرام ہیں، حرمت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ بھی حرام ہیں مگر وہ جو تمہاری مملوکہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے تم پر لکھ دیا اور تمہارے لیے حلال ہیں ان کے علاوہ، اگر یہ کہ تم تلاش کرو اپنے مال کے بدلہ میں، اس حال میں کہ قید نکاح میں لانے والے ہو، غیر مصافحین، بدکاری کرنے والے نہ ہو، یا دوسرا معنی بعض نے کیا ہے کہ مستی نکالنے والے نہ ہو، فمستمتعتم بہ منہن، پس ان میں سے اس مال کے ساتھ جو تم نے فائدہ اٹھایا، ان میں سے جو فائدہ اٹھایا، جس سے فائدہ اٹھایا تو ان کو ان کا مہر دو مقررہ، فآتوہن اجورہن، ان کو ان کی اجرت دو مقررہ مہر کے طور پر، ولا جناح علیکم، نہیں ہے تم پر گناہ اس چیز میں جس میں تم آپس میں راضی ہو جاؤ مقررہ مہر کے بعد، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ ومن لم یستطع منکم، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے، نہیں طاقت رکھتا وسعت کی کہ نکاح کرے آزاد عورتوں سے، تو بس وہ باندھیاں ہیں، ما ملکت ایمانکم، تمہاری مومن نوجوان باندھیاں ہیں، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے تمہارے ایمان کو، تمہارا باز سے ہے، پس ان سے نکاح کرو ان کے اہل کی اجازت سے، اور ان کو ان کی اجرت دو دستور کے مطابق، اس حال میں کہ منکوحہ بنائی جائیں، نہ وہ اعلانیہ بدکاری کرنے والی ہوں، یا اس کا معنی نہ مستی نکالنے والی، ولا متخذات اخدان، نہ پوشیدہ دوست بنانے والی، فَإِذَا أُحْسِنَّ، جب وہ نکاح والی ہو گئی، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر وہ کوئی فحش کام لاتی ہیں تو ان پر آدھا ہے اس کا جو آزاد عورتوں پر ہے عذاب سے، ذالک، یہ باندی کے نکاح کی اجازت اس آدمی کے لیے ہے جو ڈرتا ہے عنت سے، تم میں سے، عنت زنا سے ڈرتا ہے، اگر تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تشریف وَأَن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ رب تو پہلے لکھوا چکے ہیں۔ والمحصنات، محصنات کے 3 معنی آتے ہیں، محصنات کا معنی نکاح والی عورت بھی، محصنات کا معنی پاک دامن عورت، محصنات کا معنی آزاد عورت، تینوں معنی آتے ہیں۔ یہاں مراد شوہر والی عورت یعنی منکوحہ عورت، جو کسی کے نکاح میں ہو، نکاح کی حالت میں آگے کسی اور سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب مسئلہ چل رہا ہے، یہ جو
تنسیخ کراتے ہیں نکاح کی۔ بعض صورتیں غیر شرعی ہیں۔ پہلے بھی ایک سبق میں یہ بات عرض کی تھی، تنسیخ کے لیے شرط ہے کہ قاضی اور جج دونوں فریقوں کو بلائے اور دونوں فریقوں میں صلح کی کوشش کرے۔ صلح نہیں تو پھر خاوند کو مجبور کرے کہ وہ اس کو طلاق دے دے، پھر آگے وہ عدت گزار کے نکاح کر سکتی۔ اگر وہ طلاق نہیں دیتا پھر دیکھا جائے گا کہ شوہر ظالم ہے اور وہ حقوق بالکل نہیں ادا کرتا اور نہ آئندہ امید ہے، اور وہ اس کو روک کے رکھے ہوئے ہے۔ ایک آخری گنجائش ہے اس صورت میں، اگر جج ان کے درمیان تفریق ڈال دیتا ہے تو وہ تفریق سمجھی جائے گی، پچھلا نکاح ختم ہوگا۔ یہ جو آج کل محض عورت جا کر تنسیخ کرا کے آ جاتی ہے، شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس سے پچھلا نکاح ختم نہیں ہوتا، یہ عورت منکوحہ ہے، اس عورت کا آگے نکاح جائز نہیں ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، ہاں اگر تمہیں آزاد عورت نہیں ملتی تو باندھی سے نکاح کر لیں۔ کتاب اللہ اصل میں ہے کتب اللہ کتابا علیکم، جو اللہ تعالیٰ نے تم پر احکام لکھے ہیں باندھی عورت کے بارے میں، اس کے مطابق تم نکاح کرو۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ پیچھے ساری محرمات تھی جن کا تذکرہ تھا، فرمایا اس کے علاوہ تم نکاح کر سکتے ہو۔ شرط یہ ہے ان تبتغوا باموالکم، کہ تم ان کو مال کے ساتھ یعنی مہر کے ساتھ تم تلاش کرو اور قید نکاح میں لانے والے ہو، غیر مصافحین، بدمستی کرنے والے نہ ہو، اعلانیہ بدکاری کرنے والے نہ ہو۔ یہ آیت صریح متعہ کی حرمت پر دلالت کرتی ہے کہ ان کے علاوہ نکاح کی صورت میں عورت کو قید میں لانا تو جائز ہے، بغیر نکاح کے اس طرح اس کو رکھنا یا اسے نفع اٹھانا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور رافضیوں کی کتابوں میں انتہائی غلیظ قسم کے باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے جھوٹ منسوب ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت ان کے عقائد اور نظریات بھی لکھے ہیں متع کے بارے میں۔ ایک ایک حرکت پر، غلیظ حرکت پر انہوں نے لکھا ہے اس پر حج عمرے کا ثواب ہے، اس پر جنت کے فیصلے ہیں، پھر اس گناہ کے بعد اگر غسل کریں گے تو ایک ایک بال سے ٹپکنے والا جو پانی ہے یہ جنت میں درخت اگ رہے ہیں۔ ایسے فحش کلام کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں صریح فرمایا کہ غیر مصافحین، بدمستی کرنے والے نہ ہوں۔ فمستمتعتم بہ منہن، اور ان میں سے جن سے تم نے فائدہ اٹھایا، یعنی جن سے نکاح کا فائدہ اٹھایا، نکاح کر لیا، فآتوہن اجورہن، ان کو ان کا اجر دو مقرر مہر کے طور پر۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، ہاں یہ مہر متعین کر دیا تھا، مہر دے دیا، اب اس کے بعد آپس کی رضا کے ساتھ، آپس کی خوشنودی کے ساتھ اگر کوئی واپسی کر دیتی، عورت واپس کر دیتی ہے یا خامد اور دے دیتا ہے آپس کی خوشی سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ فمن لم یستطع منکم، فرمایا تم میں سے کوئی آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے، آزاد مومن عورتیں، ان سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے، فمما ملکت ایمانکم، ہاں طاقت نہیں رکھتا، من لم یستطع، طاقت رکھتا ہے تو آزاد عورتوں سے نکاح کرے، اگر ان کی طاقت نہیں رکھتا آزاد عورت کی تو پھر فمما ملکت ایمانکم،
تمہاری جو اپنی باندھیاں ہیں ان سے نکاح کر لو، من فتیاتکم المؤمنات، مومن باندھیاں، ان سے نکاح کر لو، واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو جانتا ہے، بعضکم من بعض، تمہارا بعض بعض سے ہے، یعنی باندیوں سے نکاح کرنا بھی باعث عیب نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، انسانوں سے ہیں، جس طرح تم انسان ہو انسانوں سے ہو۔ ہاں باندیوں سے نکاح کرنا ہو تو کرنا ان کے مالکوں کی اجازت سے ہے، ان کا جو مالک ہوگا اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ آپ فقہ میں پڑھتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کی باندی سے نکاح کر لیا اس کے مالک کی اجازت کے بغیر تو یہ نکاح موقوف رہے گا، اگر مالک کی اجازت دے گا تو نکاح کی حلت کا فیصلہ ہوگا، حکم جاری ہوگا، اگر وہ اجازت نہیں دے گا تو یہ نکاح ختم۔ تو ان کے اہل کی اجازت سے نکاح کرنا ہے، لیکن دستور کے مطابق ان کو بھی مہر دینا ہے، محصنات غیر مصافحات، یہاں بھی وہ فرمایا کہ نکاح کرنے والے ہوں، بدمستی کرنے والے نہ ہوں۔ یہ غیر مصافحات، اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح سے مقصد ابدی نکاح ہو، موت تک، خاص وقت کے لیے نکاح کرنا، ایک وقت تک کے لیے نکاح کا ارادہ کر کے نکاح کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ نکاح موقت جائز ہی نہیں ہے، نکاح مؤبد ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے نکاح کا ارادہ کر کے نکاح کرے، اگر درمیان میں توڑنے کا ارادہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے، اس لیے فرمایا کہ محصنات غیر مصافحات، محض اپنی مستی نکال کر اس کو طلاق دے دینا، اس کو چھوڑ دینا، اس نیت سے اگر نکاح کیا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ولا متخذات اخدان، مولانا منظور احمد نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ پوشیدہ یار بنانے والی عورتیں ہوں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہاں ملعون ہیں۔ اخزان خزن کی جمع ہے، خزن کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ دوست، یعنی یہ جو تعلقات مرد عورت کے یہ اعلانیہ نکاح کے ساتھ ہوں اور مہر دی جائے اور اس صورت میں ان کے اہل کی طرف سے اجازت ہو، ولی کی طرف سے اجازت ہو، یہ تو جائز ہے۔ اور اگر خفیہ تعلقات قائم کیے جائیں یہ لعنت کا باعث ہے اور ناراضگی کا باعث ہے۔ اخدان خدن کی جمع ہے، خدن پوشیدہ یار کو کہتے ہیں، یہ آج کل جو کہتے ہیں نا میرا کزن ہے، کزن ایک خدن کی طرح ہے۔ تو کیا فرمایا ولا متخذات اخدان، یہ کزن بنانے والی نہ ہوں۔ اور مولانا منظور احمد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ فرماتے ہیں یہ جو کزن کا لفظ ہے یہ خود ہیجڑا ہے، اس کا معنی ہے ہیجڑا۔ کیا کہتے ہیں اس کے لیے دوسرا لفظ؟ خنثی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کاف ہے تشبیہ کا، زن کا معنی ہے عورت، تو مثل زن کے یعنی مثل عورت کے، یہ تو وہی قوم ہوتی ہے۔ فَإِذَا أُحْسِنَّا، ہاں جب نکاح کیا گیا ان کا، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، یہ باندھیاں اگر یہ فحش کام لاتی ہیں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، پھر ان کو سزا دی جائے گی جتنا آزاد عورت کو سزا دی جاتی ہے اس کا نصف۔ آزاد عورت اگر شادی شدہ ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ رجم ہے، اگر غیر شادی شدہ ہو تو اس کے لیے 100 کوڑے ہیں، اور اس کا رجم کا نصف تو نہیں ہو سکتا، اس لیے باندھی کے لیے 50 کوڑے ہیں۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَانَةَ مِنْكُمْ، باقی نکاح کی اجازت باندیوں کے ساتھ کس کو دی ہے؟ جس کو خطرہ ہو کہ میں گناہ میں پڑ جاؤں گا، عنت مانا زنا، زنا میں پڑنے کا خطرہ ہو۔
ہاں اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اگلا رکوع، یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے لیے احکام کو واضح کر دے اور تمہیں ہدایت دے ان احوال کی طرف، ان طریقوں، ان لوگوں کے راستوں کی طرف جو تم سے پہلے گزر چکے، اور اللہ تعالیٰ تم پر متوجہ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تم پر متوجہ ہو، اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ جو خواہشات کی اتباع کرتے ہیں کہ تم پھر جاؤ، حق سے پوری طرح پھر جانا، میلن عظیمہ۔ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تم میں سے احکام میں تخفیف کرے، انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، نہ کھاؤ اپنا مال آپس میں غلط طریقے پر، مگر یہ کہ وہ تجارت ہو آپس کی رضا کے ساتھ۔ نہ قتل کرو اپنے آپ کو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ جو آدمی ایسا کام کرے تعدی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور اللہ پر یہ بات بڑی آسان ہے۔ اور اگر بچو تم کبائر سے، وہ جن سے تم کو روکا گیا، تو ہم تم سے صغائر مٹا دیں گے، ہم تمہیں داخل کریں گے مدخلاً کریمہ، باعزت داخل کرنا۔ اور نہ تمنا کرو اس کی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تمہارے بعض کو بعض پر، مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، ثواب کا حصہ، نصیب من الثواب، ثواب کا حصہ اس سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے بھی ثواب کا حصہ ہے وہ جو انہوں نے کمایا۔ اللہ سے مانگو اس کا فضل، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ، ہر آدمی کے لیے ہم نے وارث مقرر کیے اس سے جو چھوڑا والدین نے اور قرابت داروں نے، والذین، اور وہ لوگ جن کی قسمیں پکی ہو چکی، ان کو ان کا حصہ دو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ربط رکوع بما قبل، اللہ اکبر۔ محرمات کے بیان کے بعد، محرمات اور محللات کے بیان کے بعد حکمت تبیین احکام کا ذکر ہے۔ حکمت تبیین احکام، احکام کو بیان کرنے کی حکمت۔ نمبر 2، اصول فوز للمؤمنین ہے۔ جیسے پہلے تھے، نمبر 3، حقوق ازواج اور تقسیم میراث کا ذکر۔ حقوق ازواج اور تقسیم میراث کا ذکر پہلے بھی تھا، اب بھی ہے۔ موضوع رکوع ھذا، ممانعت استعمال مال حرام، مال حرام کے استعمال کی ممانعت۔ مجتنبین من الکبائر کے نتائج۔ خلاصہ،
تذکیرات ثلاثہ ناجائز قتل کے نتائج، ممانعت تحادث و تباغض، حدث اور بغض کی ممانعت، ممانعت تحادث و تباغض، مستحقین میراث کا بیان، حقوق زوجین، اب تفسیر سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے ان عورتوں کا تذکرہ فرمایا جن سے نکاح حلال ہے، اور ان عورتوں کا تذکرہ فرمایا جن سے نکاح حرام ہے۔ یہ نکاح کی حلت اور حرمت کے مسائل کیوں بیان فرمائے؟ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان فرمائی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ تم پاکیزہ رہو تاکہ اللہ کی توجہ تمہاری طرف رہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ رہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ بتانا چاہتا ہے جو پہلے گزر چکے۔ واللہ یرید ان یتوبکم، پھر اسی بات کا اعادہ فرمایا، یرید الذین یتبعون الشہوات، اور یہ جو شہوات کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں یہ تمہیں غلط راستہ بتاتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ تم حق سے پھر جاؤ۔ ان تمیلوا میلا عظیما عن الحق، عن الحق محذوف ہے یہاں، حق سے تم پھر جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا، یہ شفقت خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشکل احکام اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے احکام میں نرمی پیدا فرمائی۔ نرمی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزاد عورتوں کے ساتھ، باندیوں کے ساتھ نکاح کو بھی جائز قرار دیا، اور یہ مہر جو ہے اگرچہ لازم کی ہے، لیکن اگر آپس کی رضا ہو تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے اگر معاف کر دیں تو۔ یہ سارے تخفیفات ہیں اللہ کی طرف سے۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، حرام کی ممانعت کا یہاں تذکرہ آ گیا کہ حرام نہ کھاؤ، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ ہاں تجارت کا راستہ بہترین راستہ ہے، الا ان تکون من تجارتا، الا ان تکون جہت الاکل تجارتا، اس کا اسم جہت العقل، کہ عقل کی جہت تجارت ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ تجارت میں بھی تو دوسرا کمال انسان کے پاس آتا ہے، ادھر سے گندم دے رہا ہے، گندم اس کے پاس چلی گئی، پیسہ اس کے پاس آ گیا، تو گندم اس کی تھی دوسرے کے پاس چلی گئی، پیسہ اس کا تھا اس کے پاس آ گیا، تو یہ ہے تجارت کے راستے سے دوسرے کا مال۔ ان تراض منکم، آپس کی رضا کے ساتھ۔ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔
اس کے 3 مطلب بیان فرمائے. اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ہوشیار ہوگی. ایک تو یہ کہ جو آدمی حرام کھاتا ہے حقیقت میں اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے، اس لیے کہ حرام کھانے والے کے اندر سے غیرت نکل جاتی ہے، ایمان نکل جاتا ہے. جب غیرت اور ایمان ختم ہو گئی تو اس نے اپنے آپ کو مار دیا، باوجود اس کے کہ سانس لیتا پھرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، سب کچھ، دنیا آخرت برباد کر دی. اور دوسرا اپنے آپ کو مارنا، جس طرح خودکشی کرنا یہ اپنے آپ کو مارنا ہے. اس صورت میں یہ مستقل الگ حکم ہوگا. تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ مسلمانوں کو نہ مارو، کیونکہ مسلمان ایک جان کی طرح ہے. کسی اور مسلمان کو مارنا حقیقت میں اپنے آپ کو مارنا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کے 3 مطلب. آگے ہے ان اللہ کان بکم رحیما. یہ اللہ کے احکام اس لیے ہیں کہ اللہ بڑا مہربان ہے تم پر، اللہ بڑی محبت رکھتا ہے تم سے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا. جو شخص یہ کام کرتا ہے تعدی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے، ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے. تعدی اور ظلم میں کیا فرق ہے؟ 2 فرق بیان فرمائے مفسرین نے. تعدی یہ ہے کہ غیر مستحق کو کسی طرح قتل کر دیا، ختم قتل کر دیا، یہ تعدی ہے. اور ظلم یہ ہے کہ غیر مستحق کے قتل کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے. وہ قتل کا مستحق نہیں ہے، قتل کا استحقاق صرف حکمران کو ہے، وہ بھی قصاص کی صورت میں یا زنا کی حد کی صورت میں، بس اس کے علاوہ نہیں. اور ناحق قتل کرتا ہے جان بوجھ کر، یہ ظلم ہے. اور عدوان کی دوسری تفسیر کہ عدوان کہتے ہیں بندوں کے حق تلفی کرنا، اور ظلم اللہ کے حق تلفی کرنا. تو ایسا کرنے والوں کو اللہ تعالی جہنم میں ڈالے گا. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تم کو روکا گیا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں باعزت داخل کرے گا. ہم باعزت داخل کریں گے تمہیں جنت میں. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کی نسبت فرمائی کہ نکفر عنکم سیئاتکم، خود ذمہ داری لے رہے ہیں کہ ہم گناہ معاف کر دیں گے. توجہ فرمائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کافر کے مقابلے میں سیئات بولا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ سیئات کا لفظ جہاں آتا ہے وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، مراد اس سے صغیرہ گناہ ہے. وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا پیچھے آیا ہے، وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا. تو ذنوب سے مراد کبیرہ گناہ، سیئات سے مراد صغیرہ گناہ. معتزلہ کا یہ نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہی نہیں ہیں، جس نے کر لیے تو پھر اس کو معاف نہیں ہوتے. البتہ صغیرہ گناہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ یہی آیت کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، صغیرہ گناہ ہم معاف کریں گے. اور اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کے لیے معافی ہے، اور توبہ کرنے سے، شرک سے توبہ کرنے سے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے جب تک موت نہیں، کفر سے توبہ کرنے سے کفر بھی معاف ہو جاتا ہے جب تک زندگی باقی ہے. تو سارے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہوں پر فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، گناہوں کے عذاب کے تذکرے کے بعد استثناء فرمایا مگر جس نے توبہ کر لی. اور احادیث بھی کثرت سے تو گناہ کبیرہ کی توبہ کی قبولیت پر دلالت کرتے ہیں. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِبَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، فرمایا کہ اگر
اللہ تعالیٰ نے تمہارے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تم اس کی ایسی تمنا نہ کرو۔ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی عورتوں پر، تو عورت یہ تمنا کرے کاش کہ میں مرد ہوتا، یا کوئی مرد کہے کاش کہ میں عورت ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہیں۔ اور اسی طرح اعمال کے اعتبار سے اگر کسی کو فضیلت ہے تو اس کی تمنا کی اجازت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تمنا کرنا، جس کو رشک کہتے ہیں، یہ جائز ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کر رہا ہے، اس پر رشک کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کو نیکی کی بہت زیادہ توفیق دی ہے، وہ نیکیاں کرتا ہے، تو اس پر رشک کرنا، علم پر رشک کرنا جائز ہے۔ باقی جو دنیا کی چیزیں ہیں ان پر رشک کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے تو اس سے حساب بھی لے گا۔ فرمایا للرجال نصیب مما کسبوا، بس ہر ایک کے لیے اتنا ہے جتنا اس نے خود کمایا ہے۔ مرد بھی جتنے نیکیاں کر لے گا اس کا اجر پائے گا، عورت بھی جتنی نیکیاں کر لے گی اس کا اجر پائے گی۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، لِكُلٍّ ہے نا، تنوین یہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے، اصل میں ہے لِكُلِّ مَالٍ، لِكُلِّ مَالٍ، ہر مال کے لیے ہم نے مقرر کیا وارث، اس سے جو والدین نے چھوڑا۔ ابتدا میں ایک حکم تھا جو اب منسوخ ہو چکا، اس حکم کا تذکرہ یہاں ہے جس کو کہتے ہیں موالات۔ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ بات تھی، بعد میں اسلام میں بھی رہی، لیکن بعد میں منسوخ ہو گئی کہ ایک آدمی دوسرے کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیتا اس بات پر کہ اگر پہلے میں مر گیا تو میرا مال تیرا، اگر تو پہلے مر گیا تو تیرا مال میرے حوالے۔ تو اس معاہدے کے ساتھ یہ معاہدہ کہ اگر مجھ پر کوئی مشقت آئے، میرے دشمن مجھ پر چڑھائی کریں تو تو میرا ساتھ دے گا، اگر میرے اوپر کوئی دیت لازم ہوگی تو میرا تعاون کرے گا، اگر تیرا دشمن تیرے اوپر غالب آئے گا یا تجھ پر دیت لازم ہوگی تو میں تیرا تعاون کروں گا۔ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ کرتے، اس کو موالات کہتے ہیں۔ یہ ابتدا میں تھا۔ فرمایا کہ ہر مال کے لیے ہم نے وارث متعین کر دیا۔ کون؟ وہ موالات والا جو موالی ہے۔ اور والذین عقدت ایمانہم، یعنی یہ تو ہو گیا میراث کہ جو کچھ چھوڑا والدین نے اور قریبی رشتہ داروں نے، ہم نے اس کا حصہ بھی متعین کر دیا۔ والذین عقدت ایمانہم، یہ مول الموالات کا تذکرہ ہے کہ تم جو قسمیں پکی کرتے ہو تو ان کو ان کا حصہ دو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، لیکن اب یہ منسوخ ہو چکا، اب ورثہ ہی مستحق ہیں بس۔ عنوانات لکھ لیے تھے آپ لوگوں نے؟ چلو اچھی بات ہے۔ اگلے رکوع کا ترجمہ دیکھ۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو فضیلت دی ہے یا حاکم بنایا ہے عورتوں پر اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، وبما، اور اس وجہ سے کہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے، اور نیک صالح عورتیں قانتات فرما بردار، حافظات للغیب، خامد کی عدم موجودگی میں خامد کے مال اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اس چیز کے ساتھ جس کی اللہ حفاظت فرما رہا ہے، یہ عورتیں۔ واللاتی، اور وہ عورتیں، یعنی عورتوں کی اقسام بیان کی، یہ ساری عورتیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں
جو جن کی بد دماغی کا تم خوف رکھتے ہو. نشوزہن اس کا ایک معنی ہے بد دماغی اور ایک اس کا معنی ہے نافرمانی. وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تم خوف رکھتے ہو. فَعِظُوهُنَّ ان کو نصیحت کرو. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ اور بستر میں ان کو جدا کر دو. وَاضْرِبُوهُنَّ اور ان کی پٹائی کرو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ اگر تمہاری اطاعت کریں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو. بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، بڑا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ اگر تم خوف کرو خاوند بیوی کے درمیان اختلاف کا تو بھیجو مرد کے اہل میں سے ایک فیصلہ کرنے والے کو اور عورت کے اہل میں سے ایک فیصلہ کرنے والے کو. اگر یہ دونوں فیصل ارادہ کر لیں اصلاح کا تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. یا مراد اس سے ان یریدا سے خاوند بیوی اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. والدین کے ساتھ احسان کرو اور قریبی رشتہ دار اور یتامہ اور مساکین کے ساتھ. اور والجار ذی القربہ وہ رشتہ دار جو ہمسایہ ہو، وہ ہمسایہ جو رشتہ دار بھی ہو. والجار الجنب اور وہ ہمسایہ جو اجنبی ہو. والصاحب بالجنب اور مجلس میں ساتھ بیٹھنے والا. وابن السبیل اور مسافر. وما ملکت ایمانکم اور جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں یعنی تمہارے مملوک. اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اس کو جو متکبر ہو، فخر کرنے والا ہو. مختالاً متکبر، فخورا فخر کرنے والا. وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو بخل کا اور چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ قیامت کے دن پر. وَمَن يَكُنْ اور وہ کہ شیطان جس کا دوست ہے پس برا دوست ہے. فَمَاذَا عَلَيْهِمْ کیا نقصان ہوتا ہے ان کو اگر وہ ایمان لے آئیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور خرچ کریں اس سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. اللہ تعالیٰ ان سب کو جاننے والا ہے. ان اللہ لا یظلم اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا ذرہ برابر بھی. اگر کوئی نیکی ہوگی تو بڑھاتا رہتا ہے اس کو. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ اور اپنی طرف سے اجر عظیم عطا کرتا ہے. فَكَيْفَ إِذَا کیسے ہوگا جب ہم لیں گے ہر امت سے ایک گواہ اور ہم لیں گے آپ کو بھی ان سب پر گواہ. اس دن کو یاد کیجئے جس دن خواہش کرے گا کافر اور وہ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی کاش کہ برابر کر دی جائے ان پر زمین. اللہ تعالیٰ نہیں لا یکتمون اللہ حدیثا نہیں یہ چھپاتے اللہ تعالیٰ سے بات کو. یہ نہیں چھپا سکیں گے اللہ تعالیٰ سے بات. ما قبل کے ساتھ ربط. پہلے حقوق رجال کا بیان تھا، اب اس رکوع میں بھی حقوق رجال کا بیان ہے. نمبر 2 پہلے احکام ضروریہ کا ذکر تھا، اب احکام اصول فوز کا بیان ہے. پہلے احکام ضروریہ کا ذکر تھا، اب احکام اصول فوز کا بیان ہے. موضوع رکوع بخل کی مذمت اور نتائج بخلاء. خلاصہ نتائج مرائیین فی الانفاق.
مرائیین دکھلاوا کرنے والے، ریاکار۔ عدل و انصاف باری تعالی، تذکیر بما بعد الموت، شہادت انبیاء علیہم السلام، وسعت علم باری تعالی، تفسیر دیکھیں۔ فرمائے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے حکمرانی عطا فرمائی۔ قوامون، قوام کہتے ہیں حاکم کو، مرد عورت پر حاکم ہے، اس لیے باتفاق علماء عورت مردوں پر حکمرانی نہیں کر سکتی۔ امور سلطنت میں قیامت کی نشانیوں میں بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ عورت خامد پر حاکم ہوگی، عورت مردوں پر حاکم ہوگی۔ آپ ان کو دیکھیں، ڈپٹی کمشنر عورت ہوتی ہے اور پیچھے بڑے بڑے افسر یوں کر کے پھر رہے ہوتے ہیں، یوں جو کرتی ہے ادھر، بھائی ادھر صفائی نہیں ہوئی، سارے بھاگتے ہیں، ادھر صفائی نہیں ہوئی، سارے بھاگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، یہ تب ہوتا ہے جب دین کو چھوڑا جائے، اللہ یہ سزا دیتا ہے۔ مما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، بتا دیا کہ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ بعضکم، بعض مردوں کو بعض عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے، یہ فضیلت من کل الوجوہ نہیں ہے، من بعض الوجوہ۔ عقل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی مردوں کو عورتوں پر، لیکن بہت ساری عورتیں عقل کے اعتبار سے بہت سارے مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ مجموعی طور پر یعنی یوں دیکھیں، اگر دنیا میں کوئی عورت بہت زیادہ ذہین ہے تو دنیا میں کہیں کوئی مرد ایسا بھی ہوگا جو اس عورت سے زیادہ ذہین ہوگا۔ اسی طرح ہر میدان میں مجموعی طور پر، ضروری نہیں کہ ایک گھر میں کہ اگر عورت زیادہ ذہین ہے تو خامد اس سے زیادہ ذہین ہو۔ بسا اوقات خامد بے وقوف ہوتا ہے، عورت کو چلانا پڑتا ہے۔ عورت عالمہ ہوتی ہے اور خامد صاحب جاہل فاضل ہوتے ہیں۔ عورت حافظہ اور قاریہ ہوتی ہے اور خامد صاحب کو نورانی قاعدہ ہی نہیں آتا۔ من کل الوجوہ نہیں، من بعض الوجوہ، اس لیے فرمایا بما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، بعض مردوں کو بعض عورتوں پر جو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ وبما انفقوا، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے خامد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کا خرچ پورا کرے، تو اس طور پر بھی خامد کو عورت پر فضیلت ہے۔ آگے عورتوں کی قسمیں بیان فرمائیں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ فالصالحات، صالحات عورتیں کون سی ہیں؟ وہ ہیں جو فرما بردار ہیں، حافظات للغیب، اور غیب کی حالت میں حفاظت کرنے والی، خامد کی امانت کی حفاظت۔ خامد کی امانت خامد کا مال بھی ہے اور اس کی عزت بھی خامد کی امانت ہے، تو اس لیے اپنی عزت کی حفاظت گویا کہ خامد کی عزت کی حفاظت، مال کی حفاظت خامد کے مال کی حفاظت کرتی ہے، تو عدم موجودگی میں للغیب، خامد کی عدم موجودگی میں حفاظت کرتی ہے۔ بما حفظ اللہ، اس چیز سے
جس کی اللہ حفاظت کرتا ہے. واللاتی تخافون. اب اس صورت میں عموماً تو قانتات حافظات للغیب جو ہوتی ہیں وہ اپنے خامد کے ساتھ درست رہتی ہیں، وہ خامد کے حقوق ادا کرتی ہیں. لیکن اگر کوئی اس سے ہٹ کر عورت ہو، قانتات حافظات نہ ہو، خامد کی نافرمان ہو، نشوز ہو، تو ان کے درمیان صلح کا راستہ بیان فرمایا. سب سے پہلی بات فاعظوہن، ان کو سمجھائیں، نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں. اور یہ جو نصیحت ہوتی ہے یہ مار پٹائی کے ساتھ نہیں ہوتی، نصیحت ہوتی ہے نرمی کے ساتھ، فضیلت بیان کرنے کے ساتھ، حسن سلوک کے ذریعے سے نصیحت ہوتی ہے، مار پٹائی کے ذریعے سے نہیں ہوتی. اس لیے فضربوہن آخر میں آیا ہے. تو یہ نصیحت نہیں ہوگی کہ بال پکڑ کر جوتا اٹھا لے اور کہے کہ تجھے میں آج نصیحت کرتا ہوں، یہ نصیحت نہیں ہے. اور اگر نصیحت بھی ان کی سمجھ میں نہ آئے، بعض کا دماغ ہوتا ہے خر، عقل الخری، خر دماغ، تو دوسرا راستہ ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ناراضگی کا اظہار کرے. جانتے ہیں ناراضگی کا اظہار؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر میں الگ کر دے ان کو. اگر دوجا بستر ہی نہ ہوئے، جی مدرسے، مدرسے ہی نہ ہوئے تو اس کا مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر دوسرا بستر نہیں ہے تو رخ تو دوسرا ہے. وَاضْرِبُوهُنَّ، آخری درجہ یہ ہے کہ ان کی پٹائی کریں، لیکن اس ضرب کی حدود ہیں. کلا نہ پٹ گنے، ڈانگ نہ چا گنے. وَاضْرِبُوهُنَّ کے اصول ہیں کہ مارے ان کو، لیکن ایسی مار مارے کہ جس کو عورت برداشت کر سکے اور اس کے جسم پر نشان بھی نہ پڑے. ہاں، ڈنڈائی بچ پوے تے سوٹی وہ سپ بھی مر پوے. تو اتنا بڑی لاٹھی جس کو سر سے اوپر لے جائے، سر سے اوپر چلی جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے. مسواک جتنی ہو اور مارتے ہوئے سر سے اوپر نہ لے جائے اور اتنا زور سے مارے کہ نشان بھی نہ پڑے. یہ تو بہانہ ہے وال، لیکن اتنا اجازت ہے بس. یہ جو اکھاڑ لیتے ہیں سرا اور پائے چار پائی کے اور ٹانگیں توڑ دیتے ہیں، سر پھاڑ دیتے ہیں، یہ ظلم عظیم ہے. بہت ظلم کرتے ہیں یہ جاہل عورتوں پر. سارا دن ان سے جانوروں کی بھی کرانی ہے، کھیتی باڑی وہی کریں عورتیں، اور گھر کے بچوں کی دیکھ بھال بھی وہی کریں، اور گھر کی دیکھ بھال بھی وہی کریں، اور خامد کو روٹی بھی پکا کر دیں. اور اگر نمک زیادہ ہو تو پھر خیر بھی نہیں ہے، روٹی میں تاخیر ہو گئی تب بھی خیر نہیں ہے. یہ ناجائز ظلم ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، ہاں اگر وہ اطاعت کرنے لگ جائیں تو پھر دوسرا راستہ نہ تلاش کرے. کون سا؟ طلاق والا، جدائی والا راستہ نہ تلاش کرے. فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، اگر تمہیں ان پر غلبہ ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر غلبہ حاصل ہے. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے بڑائی دی ہے تو اللہ تعالیٰ تم پر بھی بڑا ہے. ان اللہ کان علیٰ کبیرا، یہ جو صفات بیان فرمائی ان کا تعلق ہے اس پچھلے فیصلوں کے ساتھ. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، کہتے ہیں اگر پھر بھی جوڑ نہیں بنتا تو آخری حل اس کا بتایا ہے. آخری حل یہ ہے کہ عورت کی طرف سے، عورت کے خاندان سے ایک بڑا سمجھدار آدمی فیصل متعین کیا جائے.
اور خاوند کے خاندان سے بھی ایک بڑا آدمی فیصل متعین کیا جائے، یہ آپس میں بیٹھ کر غور کریں کہ کیا ان کی صلح کا اور ان کے آپس میں ملنے کا کوئی راستہ ہے۔ اگر کوئی راستہ نظر آئے تو وہ راستہ اختیار کریں، اگر کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو یوں ایک دوسرے کی زندگی کو اجیرن کر دیں اور پریشانی میں ڈالے رکھیں۔ اس سے بہتر ہے کہ پھر ہر ایک کو جدا کر دیں، ہر ایک اپنی مرضی کا نکاح کر لے۔ ان یریدا، اگر ارادہ رکھتے ہیں اصلاح کا خاوند بیوی، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق بیان فرمائے۔ سب سے پہلے اپنا حق بیان فرمایا کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ سب سے پہلا نمبر اللہ کے حق کا ہے، اس کے بعد پھر والدین کا حق ہے، والدین کے ساتھ احسان کریں۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کریں، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، پڑوسیوں کے ساتھ۔ حدیث شریف میں ہے پڑوسی تین قسم کے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہے جس کے تین حق ہیں، ایک پڑوسی وہ ہے جس کے دو حق ہیں، ایک پڑوسی وہ ہے جس کا ایک ہی حق ہے۔ جس کے تین حق ہیں وہ پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ تو اس کا پڑوسی کا حق، رشتہ داری کا حق اور اسلام کا حق۔ ایک وہ ہے جو پڑوسی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، مسلمان نہیں ہے، دو حق ہیں۔ یا پڑوسی ہے اور مسلمان ہے، رشتہ دار نہیں ہے، دو حق۔ تیسرا وہ ہے جس کا ایک حق ہے، وہ یہ کہ پڑوسی ہے بس، نہ وہ مسلمان ہے نہ قریبی رشتہ دار ہے، اس کا ایک حق ہے۔ تو فرمایا جار ذی القربى والجار الجنب، کہ ہمسایہ ہے لیکن اجنبی ہے۔ والصاحب بالجنب، جو ساتھ بیٹھنے والا ہے اس کا بھی حق ہے، یعنی مجلس میں ساتھ بیٹھنے والا، سفر کر رہے ہیں سیٹ پر ساتھ بیٹھنے والا، موٹر سائیکل پر ہیں تو ساتھ پیچھے یا آگے بیٹھنے والا، کلاس میں بیٹھے ہیں قریب بیٹھنے والا، تو یہ ہے صاحب بالجنب۔ وابن السبیل، اسی طرح مسافروں کا بھی حق ہے۔ وما ملکت ایمانکم، مملوکوں کا بھی حق ہے، ماتحتوں کا حق ہے۔ ان اللہ لا یحب، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس کو جو متکبر ہو، فخر کرنے والا ہو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کی وجہ، یعنی جتنے بھی حقوق بیان کیے، حقوق جو آدمی ادا نہیں کرتا اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، یا تو تکبر ہوتا ہے، اس میں فخر ہوتا ہے، یا لا علمی ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے۔ زیادہ تر یہ وجہ ہے، اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، بخیلوں کے لیے زجر ہے، فرمایا جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم کرتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اللہ نے جو ان کو مال دولت دیا اس کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو انکار کرتے ہیں، بالکل زکوٰۃ کا بھی انکار کرتے ہیں، یعنی واجبات اور فرائض کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہے نہیں، ہمارے ذمہ ہے، ہم نے خود کمایا اور کھلائے ہم ان کو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ خرچ تو کرتے ہیں، پہلے ان کا رد ہے جو خرچ ہی نہیں کرتے، دوسرے نمبر پر خرچ کرتے ہیں لیکن اپنے خرچ کیے وہ کو ضائع کر دیتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں۔ اگر کوئی نلکا لگوائیں تو ساتھ اپنا بورڈ لگواتے ہیں تاکہ آنے جانے والوں کو پتہ چلے کس نے لگوایا ہے۔ اگر کہیں کسی سائے دار درخت کے نیچے کرسی بنوائیں گے تو اس پر بھی اپنا نام لکھوائیں گے کہ ہم نے بنوائی، تاکہ پتہ چلے یہ ہیں خرچ کرنے والے۔ یہ حکمرانوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، حکمرانوں کو تو اپنا مال ہی نہیں ہوتا، مال کسی اور کا ہوتا ہے، اسی قوم کا مال ہوتا ہے، ایسے خواہ مخواہ اپنی تختیاں لگاتے پھرتے ہیں۔ اور تختیوں نے بیڑا غرق کر دیا، تختہ الٹ دیا ان تختیوں نے قوم کا۔ تختی کے پیچھے لڑائیاں ہیں، تختی کے پیچھے ظلم و ستم ہیں۔ ہماری گلی میں بھی تو تختی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، بھئی گوشت کی تختی نہیں لگنی چاہیے، تختی نے تختہ الٹا ہوا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ تو فرمایا خرچ تو کرتے ہیں رعاء الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، جس کا شیطان دوست ہو تو یہ بہت برا دوست ہے، اس لیے کہ دوست تو دوست کے ساتھ ہوتا ہے، دوست دوستوں والے کام کرتا ہے، وہ تو اللہ کا نافرمان ہے، جو اس کا دوست ہوگا وہ وہی کام کرے گا، اور جہاں پھر وہ دوست جائے گا یہ بھی وہیں جائے گا۔ فَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ، کیا نقصان ہوتا ہے ان کو اگر یہ ایمان لیں اللہ پر، قیامت کے دن پر، اور اللہ نے جو کچھ دیا اس کو خرچ بھی کریں، کیا نقصان ہوتا ہے ان کا؟ اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے، اللہ جانتا ہے اور وہ اجر عظیم عطا کرے گا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، سبحان اللہ، فرمایا اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ مفسرین فرماتے ہیں ذرہ سے مراد، ذرہ اس کی جماعت ذرات، یہ جو صبح کے وقت روشن دان سے اندر سورج کی لائٹ آتی ہے اور اس میں اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے جو نظر آتے ہیں، اس ایک کو ذرہ کہتے ہیں، جو عام حالت میں نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اتنی مقدار اگر کسی نے نیکی کی ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے، اللہ کے علم میں ہے، اور قیامت کے دن اللہ اس ذرے کو لائے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، یہ اس کا احسان ہے کہ اگر نیکی کریں گے تو بڑھاتا رہتا ہے اور اس کو اپنی طرف سے اجر عظیم بنا کر لائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اخلاص کے ساتھ کھجور کا ایک دانہ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کی بدولت اس کو بڑھاتا رہتا ہے، قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر اس ایک کھجور کے دانے کو بنا کر اللہ تعالیٰ سامنے پیش کر دے گا۔ احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ایک فضیلت اور شرف بیان کیا جا رہا ہے یہاں، اور تخویف اخروی بھی ہے کہ اللہ تعالی ہر قوم سے ایک گواہ لائے گا، اور آپ کو بھی ان سب پر گواہ لائے گا۔ اس کی تفسیر میں دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے نبی کو بطور گواہ کے پیش کرے گا کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا، جنہوں نے مانا وہ یہ ہے، جنہوں نے نہ مانا وہ یہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ اور دوسری تفسیر جو راجح ہے وہ یہ ہے کہ ہر امت کا نبی، جب اللہ کے سامنے ہر امت کا جب سے سوال ہوگا تو وہ انکار کر دیں گے کہ ہمارے نبی نے ہمیں پیغام نہیں پہنچایا، تو نبی کو لایا جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو پیغام پہنچا دیا۔ تو جو منکرین ہوں گے وہ کہیں گے کہ مدعی ہے، مدعی کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے، گواہ لے آئیں۔ تو وہ نبی اس امت کو بطور گواہ کے پیش کرے گا کہ یہ امت گواہ ہے کہ میں نے اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا۔ اب مدعا علیہ جرا کرے گا، بھئی گواہ تو وہ ہو جو موجود ہو موقع پر، یہ تو اس وقت تھے نہیں، آئے بعد میں ہیں، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں، ہم ان کی گواہی نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھئی کیوں گواہی دے رہے ہو، تم تو تھے نہیں، تم تو آئے بعد میں۔ تو اس امت کے یہ گواہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ ہر نبی نے اپنی امت کو پیغام پہنچایا، اور ہمیں اپنے نبی کی بات پر اتنا زیادہ یقین ہے، اتنا ہمیں اپنے آنکھوں سے دیکھے واقعے پر یقین نہیں ہے جتنا اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے بات پر یقین ہے۔ اس لیے ہماری یہ گواہی عینی گواہی سے زیادہ قوی ہے۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا کہ کیا آپ نے ان کو بتایا تھا؟ اللہ کے نبی فرمائیں گے ہاں بتایا تھا۔ تو اللہ کے نبی اب اس امت کی گواہی دے رہے ہیں، وجئنا بک علی ہؤلاء، اس امت پر آپ کو گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ یومئذ یود المجرم یود الذین کفروا، اس دن
کافر تمنا کریں گے اور نبی کی نافرمانی کرنے والے لوگ تمنا کریں گے لو تسوا بہم الارض، آج ان پر زمین برابر کر دی جاتی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ لو تسوا بہم الارض کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب قبر میں گئے تھے تو یہ زمین اوپر برابر ہی رہتی، ہمیں اٹھایا نہ جاتا، ہم اٹھتے ہی نہ۔ اور دوسرا یہ بھی احتمال ہے، یہ مطلب بھی بیان فرمایا کہ قیامت کے دن حساب کتاب جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی لائے گا کہ جس جانور نے دوسرے جانور پر ظلم کیا، یہاں تک کہ سینگوں والی بکری بھی لائی جائے گی، جس نے بغیر سینگوں والی بکری کو ٹکر ماری اس کو بھی لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو سینگ عطا کرے گا جس کے سینگ نہیں تھے، جس سے سینگ تھے اس کے سینگ ختم کر دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا بدلہ لو، وہ ویسے ٹکر مارے گی اس کو جیسے دنیا میں اس نے ٹکر ماری تھی۔ اب جب یہ بدلہ ہو جائے گا، برابری ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اب مٹی ہو جاؤ، وہ سارے مٹی ہو جائیں گے۔ جب یہ کافر دیکھیں گے کہ بھئی ان کا تو آگے جہنم میں نہیں داخل کیا جا رہا، ادھر ہی ان کا برابری کر کے ان کو ختم کیا جا رہا ہے، تو وہ تمنا کریں گے کاش کہ ہمیں بھی یوں زمین کے ساتھ برابر کر دیا جائے، ہم بھی ختم کر دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ آگے ترجمہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہہ رہے ہو، اور نہ جنبی حالت میں مگر کوئی راستہ عبور کرنے والا ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی ایک اپنے تقاضے سے آئے، یا لامستم النساء عورتوں سے ملاپ کرے پھر پانی نہ پائے، فتیمموا صعیدا، تو پھر تیمم کرو پاک مٹی سے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسح کرو اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پر، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کو، کیا آپ نہیں جانتے ان لوگوں کی طرف کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ راستہ گم کر دیں، یا کہ ان تضلوا السبیل، کہ آپ راستہ گم کر دیں۔ واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ اللہ تعالیٰ کافی ہے حمایت کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کافی ہے مدد کے اعتبار سے۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں، کلمے کو اپنی جگہ سے ہٹاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، ہم نے نافرمانی کی، واسمع غیر مسمع، سنا نہ سننے جیسا، اور ہم نے راعنا، ہماری رعایت کیجئے، موڑتے ہوئے اپنی زبانوں کو اور دین میں طعنہ کرتے ہوئے۔ ولو انہم، اگر یہ کہہ دے ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، واسمع، سنیے اور ہمیں دیکھیے، تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور بہت سیدھا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان کے کفر کی وجہ سے، یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے۔ اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کی، تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، قبل اس کے کہ ہم مٹا دیں چہروں کو۔ اللہ اکبر۔ فَنَرُدَّهَا، اور ہم لوٹا دیں ان کو ان کے پچھلی حیت پر، یا ہم ان پر لعنت کریں جیسا کہ ہم نے لعنت کی ہفتے والوں پر۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ تعالیٰ کا معاملہ فیصلہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اس کو جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، بخش دے گا اس کے علاوہ جس کو چاہے گا۔ جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا اس نے بہت بڑا گناہ گھڑا،
الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے آپ کو پاک ظاہر کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ دیکھیے کیسے گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے، کفا بھی کافی ہے یہ جھوٹ ان کو واضح گناہ کے اعتبار سے۔ چلو اس کی تفسیر پھر کریں گے، ابھی آپ کھانا کھا لیں۔ سبحانک اللہ، 1:45 پر سبق شروع کر دیں گے انشاءاللہ، آپ وقت پر آ جائیں۔